كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ دارالخیر فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں۔ چند وہ اہم غلطیاں جو ہمارے بعض عازمین حج سے ہوتی رہتی ہیں ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے آپ بچ سکیں، اور اس میں سے بہت سی اہم غلطیاں جن کی نشاندہی اس سے پہلے جو مشائخ تقریر کر رہے تھے یا وعظ و نصیحت کی شکل میں جو بھی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھیں، اس میں ہمارے امیر محترم شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، ایسے ہی ہمارے ہم عصر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ، اور ایسے ہی شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ نے بہت ساری ایسی چیزیں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی دوران محاضرہ ان خامیوں کی کافی حد تک اصلاح ہو گئی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر نہیں آیا، اس کی نشاندہی کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ جب ایک انسان سفر حج میں ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے چاہے آپ حاجی کی حیثیت سے ہوں چاہے حجین کی حیثیت سے، آپ یہ سفر حج ہے، گناہوں کی مغفرت کے لیے سفر ہو رہا ہے۔ آپ کیوں حرمین کی زیارت کر رہے ہیں، حج کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ تاکہ یہ 60-70 سالہ زندگی میں جو خطائیں ہوئی ہیں، دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، اس کی مغفرت کے لیے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ فلائٹ میں بیٹھے بھی ایئرپورٹ پہ احرام کی حالت میں ہیں، لیکن گپ شپ فلائٹ میں بیٹھے لبیک تلبیہ پڑھنے کے بعد میں وہ بھلا ایسا ہے تو ڈھکا ایسا ہے تو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ گناہ کی مغفرت کے لیے جا رہے ہو کہ گناہ اور لادنے کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ اور یہ چیز صرف حالت احرام میں سفر میں نہیں، حتیٰ کہ طواف کرتے ہوئے میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے۔ اس خانہ کعبہ مشرفہ کا آپ طواف کر رہے ہو اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آپ کے ساتھ 2 اور ساتھی ہیں، ان کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو میرے عزیزوں، میرے دینی بھائیوں، آپ سفر حج کے لیے جا رہے ہیں، ان سب چیزوں کو عام حالات میں بھی آپ حرام سمجھیں، اور سفر حج میں جب آپ حالت احرام میں ہوں، مشاعر مقدسہ میں ہوں، تو ان چیزوں سے مزید آپ بچنے کی کوشش کریں، ورنہ حج کا کوئی مطلب نہیں۔ دوسری چیز، وہ ہماری بہنوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب سفر حج کے لیے جاتی ہیں تو لباس تو سلوار قمیص سفید ہی ہونا چاہیے، لیکن ہاتھ پہ دیکھیے تو جیسے دلہن ہوتی ہے، ہاتھ پہ مہندی کے نقش و نگار ہوتے ہیں، یہ زینت ہماری حجین جو حج کرنے لی جاتی ہیں ان کے ہاتھ پہ یہ زینت مہندی کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو جس شریعت نے آپ کو احرام کے جو کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے، وہ ایسے کپڑے لباس نہیں جو جاذب نظر ہوں، لوگوں کی نگاہوں کو کھینچنے والے ہوں، نارمل لباس آپ پہنیں، تو یہ ہتھیلی کے اندر جو یہ مہندی ہوتی ہے یہ بھی جاذب نظر ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری بہنیں نہ کرنے کے لیے کر کے جائیں، اس لیے کہ آپ سفر حج میں جا رہی ہیں اور یہ سب چیزیں زینت میں داخل ہیں، اجنبی مردوں کی نگاہیں پڑتی ہیں اور یہ سب چیزیں، تو یہ چیزیں ہماری حجین بہنوں کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آدمی طواف کرنے کے لیے پہنچتا ہے، مطاف میں پہنچتا ہے، طواف کرتے ہوئے کی سیلفی، یہ بھی ایک بہت بڑی بلا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کو چومتے ہوئے، مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہوئے، وہ دعائیں مانگتے ہوئے، وہ مینا خیمے میں، وہ ہر جگہ سیلفی ہی رہ جائے گی، ویسے چلے آؤ گے خالی ہاتھ۔ حج ریاکاری ہو جا رہی ہے، ریا و نمود کا اس میں شائبہ ہو رہا ہے، اور جس عمل میں ریاکاری پائی جائے وہ عمل عند اللہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس قبیح عادت سے بچو کہ سیلفی ہی میں پوری ان کی انرجی صرف ہو رہی ہے، یہ غلط ہے، اس سے بچو۔ آپ اللہ کو منانے کے لیے گئے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں گئے ہو، اور اوپر سے عذر بہلنگ، ارے بھائی کیوں یہ سب کرتے ہو؟ وہ ہمارا وہ پوتا ہے نا، وہ ہمارا نواسا ہے، وہ نواسی ہے، وہ فلاں، وہ بولتے ذرا ویڈیو کالنگ کر دیجیے گا۔
اللہ کے بندے، ٹیلی کاسٹ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، موبائل ہر ایک کے پاس میں ہے، جا کر کے کریں، ویڈیو پہ یوٹیوب پہ سب چیزیں دکھ رہی ہیں۔ آپ دکھاؤ گے تبھی دکھے گا۔ آپ صفا مروہ کی پہاڑی دکھاؤ گے، ہم صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم باب ملتزم سے چمٹے ہوئے ہیں، ہم جمرات کو کنکری مار رہے ہیں، ہم مینا مسجد خیف کے پاس ہیں، ہم عرفات میں مسجد نمرہ کے پاس ہیں، جبل رحمت میں ہیں، تبھی دکھے گا۔ یوٹیوب پہ سب چیزیں موجود ہیں، وہ نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں سب دیکھ سکتی ہیں، لیکن اس طریقے سے ان چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ اسی طریقے سے طواف کرتے ہوئے، یعنی جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو جو چومنے کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی چومنے میں انسان اپنے جان کی بازی لگا دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ حجر اسود کا چومنا یہ حج کا رکن ہے، اگر ہم حج کرنے کے لیے گئے اور حجر اسود کو ہم نے بوسہ نہیں لیا تو حج کا ایک رکن ہم سے چھوٹ گیا۔ میرے دوستو، یہ فکر غلط ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا نہ رکن ہے نہ واجب ہے، بآسانی اگر آپ چوم سکو تو چوم لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر اسود کے تعلق سے 3 طرح کا عمل آتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے حجر اسود کو چوم لیا ہے، دوسرا عمل کہ آپ نے اپنی چھڑی لگائی اور چھڑی کو چوم لیا، اور تیسرا یہ ہے کہ دور سے آپ گئے حجر اسود کے سامنے ہو تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اللہ اکبر چلتے بنے۔ تو یہ 3 آپشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے بھیڑ ہو، جیسا ہو ویسا دیکھیں، آپ کر لیں، اپنی جان جوخم میں نہ ڈالیں۔ اور کوئی عبادت آپ یہ جان لیں کہ کسی کو تکلیف دے کر کے عبادت کی جائے تو اس پہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ گنہگار ہوں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ رات میں انسان چوری کرے اور صبح میں صدقہ کرے، تو یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ لینے جا رہے ہو، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے دھکا مار دیا ہے، ڈھکیل دیا ہے، ہو سکتا ہے انسان کا پیر فریکچر ہو گیا ہو، یا کہیں آپ نے مارا ہے، وہ زندگی بھر کے لیے وہ درد کا شکار ہو جائے۔ تو اس قسم کی حرکتیں نہ کی جائیں۔ اگر آپ کو بآسانی سے مل رہا ہے چوم لیجئے، نہیں تو بغیر چومے ہوئے آپ چلے آئیے، لیکن اس قسم کی حرکتیں کہ اپنے آپ کو جوخم میں ڈال دیں۔ حتیٰ کہ کتنے ایسے لوگ، ہارٹ کی اوپن سرجری ہوئی ہے، ایک انسان کو میں نے دیکھا طواف کرتے ہوئے، حضرت اس کا حجر اسود کو چوم سکتے ہیں، بھیڑ تو بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ چومنے کا دل کہتا ہے اور ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اور ابھی ہماری اوپن سرجری 1 مہینہ پہلے ہوئی ہے، 1 یا 1.25 مہینہ پہلے، فارم بھرا ہوا تھا، منظوری ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کچھ تو سوچو، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ بغیر چومے بھی آپ کا حج ہو جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں کتنے بار میرا آنا جانا رہتا ہے، طواف کرنا ہوتا ہے، لیکن سالوں ہو جاتے ہیں کہ چومنے کی نوبت نہیں آتی ہے، اس لیے کہ بھیڑ بھاڑ ہے، حج کا نہ رکن ہے نہ واجب ہے۔ تو اس طرح کی غلطیاں نہ کی جائیں۔ طواف کرتے ہوئے حرمین میں، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں اگر کسی جگہ کو چومنا جائز ہے تو صرف حجر اسود۔ حجر اسود کے علاوہ مقام ابراہیم ہوا، حتیم کے کونے ہوئے، رکن یمانی ہوا، یا روضہ رسول کی جالیاں ہوئیں، حتیٰ کہ بعض لوگ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، وہ جالیاں تو چھوڑیے، جو اور دروازے ہیں سب کو، اور خاص طور سے ہماری بہنیں جو ہیں وہ جہاں دیکھا جہاں چوم رہی ہیں، اس لیے کہ چومنے کی عادت پڑی ہوئی ہے ہندوستان میں، ہر جگہ چومنا۔ تو کہہ رہے اب یہ اسی جگہ کہاں ملے گی بھائی، اسی بابرکت جگہ کہ مکہ اور مدینہ کیا کہنا، تو جو چاہو جو چومتے ہوئے چلو۔ تو یہ حرکتیں نہ کرے۔ چومنا اگر جائز ہے تو صرف حجر اسود کا، ورنہ کسی دوسری جگہ کا چومنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حجاج کرام جو غلطیاں کرتے ہیں، خاص طور سے حالت احرام میں رہتے ہوئے، اور انسان مینا اپنے خیمے میں ہوتا ہے، عرفات میں خیمے میں ہوتا ہے، مزدلفہ رات گزار رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ اسموکنگ، جیسے لگتا ہے کہ یہ کسی بارات میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 پینے والے بیٹھ گئے، وہ خیمے میں بیٹھے ہیں، کونے میں چل رہا ہے، لگتا ہے یہ حج کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ پکنک منانے کے لیے آئے ہیں، یہ باراتی ہیں۔ بارات میں کیسے لوگ بیٹھتے ہیں؟ اسموکنگ
اور اس کے اوپر سے غیبت، عیب جوئی، دنیا کی سیاست، کسی کو پی ایم بنا رہا ہے، کسی کو سی ایم بنا رہا ہے، کسی کو کرسی پہ بٹھا رہا ہے، کسی کو کرسی سے اتار رہا ہے، جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ بھولا ہوا ہے۔ تو ایسی حرکتیں حجاج کرام سے گزارش ہے کہ یہ نہ کریں، یہ حج کے منافی امور ہیں اور حج کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ ایسے ہی حج کی حالت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، خاص طور سے جب مینا میں بس آتی ہے، مینا سے عرفات لے جانے کے لیے، عرفات سے وہ بسیں مزدلفہ لانے کے لیے ہوتی ہیں، تو بس ایک آ رہی ہے اور بیٹھنے والے 300 لوگ ہیں، ابھی دوسری تیسری بسیں وہ ٹرافک میں ہیں، اور اس کے اوپر جب یہ حاجی ٹوٹتے ہیں تو جو صحت مند ہے، تندرست ہے، اپنی طاقت کا پورا ثبوت دے دیتا ہے، اس کے پیچھے یہ بیچارے جو کمزور جاتے ہیں حاجی، جو 60-70 سال کے ہیں، کبھی دھکا بھی دے دیتا ہے، گر بھی جاتے ہیں اور ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے، ان بیچاروں کو دھکا دے کر کے اور اپنی جواں مردی کا ثبوت کر کے اور دے کر کے جا رہا ہے، اللہ کے بندو رحم کرو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، عرش والا تمہارے اوپر رحم کرے گا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، انسان بندہ اگر اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، عرش والا اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج وہ بوڑھے حاجی اور حجین جو گئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان بوڑھے حاجی حجین کے اوپر تم رحم کھا جاؤ اور وہاں تم بیٹے کا رول ادا کر دو، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی دوسرا انسان جو اجنبی انسان ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن مصیبت کی گھڑی میں ہو سکتا ہے کہ بیٹے کا رول وہ تمہارے لیے ادا کر دے۔ تو اس لیے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، دیکھیے کہ آپ کے پیچھے، آپ کے آگے جو کمزور انسان ہے، معذور انسان ہے، گھنٹوں سے کھڑا ہوا ہے، بس کے انتظار میں بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن بیچارہ کیا کرے، بس جب آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو انکل، چچا، چچی آپ بیٹھ جائیے، اس لیے کہ آپ توانا ہیں، آپ 1 گھنٹہ اور کھڑے رہ سکتے ہیں، لیکن اس بیچارے کے لیے، اس بیچاری کے لیے 1 گھنٹہ کھڑے ہونا بہت مشکل ہو گیا۔ تو اس ہمدردی کا، غمگساری کا، اور یہ ہے کہ یہ ثبوت دیجیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت و توانائی عطا کی ہے۔ ایسے ہی حج کی حالت میں ایک غلطی خاص طور سے ہماری ان بہنوں سے ہوتی ہے، مینا میں ہیں، خیمے میں ہیں، ابھی حج کے اعمال ختم نہیں ہوئے ہیں، جب تک کہ طواف افاضہ نہ ہو جائے، جب تک کہ طواف افاضہ نہ ہو جائے، احرام کی پابندیاں ابھی باقی ہیں، اسی حال میں عرفات میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، بیٹھی ہیں، 4 عورتیں اکٹھا ہو گئیں، بہنی کتنا بیٹا وہ آپ کے پاس ہے اور کتنی بیٹیاں ہیں؟ تو ہمارا بیٹا ایسا ہے تو ہماری بیٹی شادی بیاہ بھی طے ہو گیا، شادی بیاہ بھی یہ طے ہو رہا ہے، یہ کانوں سے سنی ہوئی چیزیں ہیں۔ شادی بیاہ طے کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن احرام کی جو پابندیاں ہیں اس حالت میں آپ ہیں تو ذرا صبر کرو، جب وہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی آپ کو 10 دن اور ہوٹل میں رہنا ہے، وہاں بیٹھو، شادی بیاہ طے کر لو، آ کر کے یہاں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کر دو، کوئی عیب کی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس بات کی تمیز رہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ ممنوعات احرام کی پابندیاں ہیں کہ نہ نکاح کر سکتے ہو، نہ نکاح کروا سکتے ہو، نہ نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، تو یہ چیزیں عورتوں میں چلتی رہتی ہیں، عورتوں میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ایسے ہی جب انسان کنکری مارنے کے لیے جاتا ہے تو لوگوں کو کتنی عجلت رہتی ہے، عجلت میں یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے بھی کنکریاں مار دیتے ہیں، زوال شمس کے بعد کنکری مارنی ہے کہ 10 بجے جا کے مار کے آ رہا ہے، اور آ کے ارے میں گیا کچھ بھیڑ نہیں تھی، پتہ نہیں کیسے لوگ کہتے جاؤ تو اتنی بھیڑ رہتی ہے، میں تو گیا بدن سے بدن نہیں ٹچ ہوا، جیسے لگتا ہے اکیلے مار کے آیا۔ ارے بیوقوف تم ہی ہو نا، سب لوگ عقل مند ہیں کہ بھائی وقت نہیں ہوا ہے، تو اپنی بیوقوفی پر انسان فخر بھی کرتا ہے، تو کیا ایسی بیوقوفی، ایسی نادانی نہیں کرنی چاہیے؟ آپ گئے ہیں، آپ کو حج کے ارکان اور واجبات سنت نبوی کی روشنی میں کرنی ہے، منمانی نہیں کرنی ہے۔
آپ کو شریعت کا پابند ہو کر کے آپ کو تمام اعمال کرنے ہیں۔ کتنے حاجی ہوتے ہیں وہ گئے ساتھ میں، ابھی 5-6 لوگ ساتھ میں کنکری مارنے کے لیے گئے ہیں، اب رک کر کے وہ 7 کنکری 7 بار مار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بندہ ہے ذرا جلد باز، زیادہ ہوشیار، کہتے ہیں زیادہ ہوشیاری بھی صحیح نہیں ہے، وہ 7 کنکری مارا چلتا بنا۔ ارے کتنا دیر تم لوگ لگا رہے ہو یار، میں تو گیا مارا، یہاں باہر نکل گیا، فون پہ فون کر رہا ہے، ارے کتنا ٹائم لگا رہے ہو؟ ارے میں تو مار کے آ گیا۔ کیسے مارے؟ ارے کیسے گیا، پھینکا چلتا بنا، مار دیا۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے کنکری مارنے کا۔ 7 کنکریاں 7 بار مارنی ہیں۔ ایک بار اگر آپ مار کے چلے آئے اور ویسے چلے آئے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ کنکری مارنی نہیں ہوئی، اس لیے کہ 7 کنکریوں کو 7 بار مارنا ہے۔ ایسے ہی انسان میدان عرفات میں جب پہنچتا ہے تو میدان عرفات میں دیکھیے کہ انسان خیمہ 4 کلومیٹر دوری پر ہے، لیکن جہالت یہ ہے کہ ہم جائیں گے مسجد نمرہ میں، امام حرم کے پیچھے جو امام حج ہیں ان کا خطبہ سنیں گے اور وہی نماز پڑھیں گے۔ یہ 4 کلومیٹر اس دھوپ میں آنا اور جانا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وہ وقت ضائع کرنے سے پہلے آپ کا خیمہ دور ہے، جہاں پہ ہو وہیں پر نماز پڑھ لو، اور یہ وقت جو آنے جانے میں بھیڑ بھاڑ میں ضائع کر رہے ہو، دھوپ ہے، گرمی ہے، ہو سکتا ہے اسی میں غش طاری ہو جائے، بے ہوش ہو جاؤ، حالت کچھ کا کچھ ہو جائے، ابھی حج کے اور اعمال باقی ہیں، تو اس قسم کی حرکتیں نہ کریں جب آپ کے لیے خیمہ مہیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس مسجد کے کہیں قریب میں آپ کا خیمہ ہے، چلے جاؤ، تو یہ حرکتیں نہ کریں، وقت نہ ضائع کریں۔ ایسے ہی وہاں سے نکل کر کے آدمی جائے گا جبل رحمت پر، جبل رحمت پر جا کر کے اور وہاں پہنچ کر کے دعا مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، جبل رحمت کے پاس دعا مانگی۔ اب اگر آپ وہاں کے آس پاس میں ہو، قریب میں ہو، تو جا کے دعا مانگ لو، لیکن آپ کا خیمہ 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دوری پر ہے اور پھر وہاں سے آنے جانے میں، تو اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جس میں حاجی اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی حاجی اپنا وقت یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں میں، یعنی حکومت کی طرف سے کچھ وہاں بزنس مینوں تجار کے طرف سے آپ مینا سے مزدلفہ عرفات جائیے تو روڈوں پر سائیڈ میں گاڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کسی ٹریلر پر صرف پانی ہی بٹ رہا ہے، کسی پہ جوس بٹ رہا ہے، کسی پہ کھانا بٹ رہا ہے، کسی پہ اور چیزیں فری تقسیم ہو رہی ہیں۔ حاجی اسی میں لگا ہوا ہے، گیا 1 کارٹون لایا رکھا، دوبارہ 2 لوگوں کو گیا 2 کارٹون لایا، سب اسی میں لگا ہوا، پوری انرجی اسی میں صرف ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کھانا پینا ہر جگہ ملے گا، لیکن یہ مبارک اوقات اور قیمتی لمحات تم کو نہیں ملیں گے۔ وہاں کھانے کے لیے نہیں گئے ہو، وہاں عبادت کے لیے گئے ہو، اور جس خیمے میں آپ موجود ہیں، معلم جو آپ کا ہے، جو آپ کا سرپرست ہے، اس کے طرف سے اور کچھ چیزیں کھانے کی پینے کی پرووائڈ کی جاتی ہیں، اتنا کھا لو، اتنا کافی ہے، جینے کے لیے کافی ہے۔ تو ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ پورا وقت اسی میں انسان ضائع کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی غار حرا، غار ثور، یعنی غار حرا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت سے نوازا گیا تھا، اور غار ثور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پناہ لی تھی۔ یہ دونوں پہاڑیاں ہیں، حاجی جاتا ہے تو اس پہاڑی پہ جو اتنی اونچائی پر ہے وہاں چڑھتا ہے، اور چڑھ کر کے جا کر کے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، چاہے آ کر کے وہ 3 دن نہ اٹھ پائے، لیکن اس پہ چڑھنا ہے۔ اگر یہ چڑھنا یہ سنت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کبھی نہیں چڑھے، صحابہ کرام کبھی نہیں چڑھے۔ اگر یہ سنت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے طواف کا ثواب بیان کیا ہے، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب بیان کیا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب کتب حدیث میں ذکر ہوتا۔ تو یہ ہے کہ یہ 2-2.5 گھنٹہ چڑھنے میں اور اترنے میں اور وہاں جا کر کے سب کرنے میں یہ اپنا وقت نہ ضائع کریں۔ 2 گھنٹے میں آپ طواف کرنا چاہیں تو آپ 3 طواف کر لیں گے، قرآن پڑھنا چاہیں 2-3 پارہ قرآن پڑھ لیں گے، کتنا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس پہ چڑھنے سے کیا حاصل ہے؟ تو اس قسم کی حرکتیں نہ کی جائیں۔ چڑھ کر کے جبل رحمت پر، غار ثور پر، غار حرا پر جا کر کے انسان اپنا نام لکھتا ہے۔ ابراہیم خان 2021
کیوں؟ اس لیے کہ آخر کے بتائے گا کہ جانا میں چڑھا تھا، تم بھی چڑھنا، وہ بھی جائے گا، ہم کسی سے کم نہیں، وہ بھی چڑھے گا جا کر کے نیچے اپنا نام 2022 ماڈل کا حاجی ہے۔ تو یہ سب حرکتیں جو کی جاتی ہیں اس سے صرف انرجی ضائع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وقت ضائع ہوتا ہے، اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ چیزیں بدعات کی قبیل سے ہیں، اور بدعات کے فروغ دینے میں اگر آپ بھی آگے بڑھیں گے تو آپ گنہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن ثواب نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ دیکھ کر کے ہی تو کرتے ہیں، دیکھ کر کے بھی۔ پچھلے درس میں شیخ عنایت اللہ صاحب تو یہ بتا رہے تھے نا کہ بھیڑ کو دیکھ کر بھائی اتنے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، تو ضرور کچھ ایسا ہوگا، اس لیے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جن کا تعلق منکرات حج سے ہے، اور کہ حج کی حالت میں یہ غلطیاں حاجیوں سے ہوتی رہتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اہم غلطی کی شاپنگ، مارکیٹنگ۔ شاپنگ پہ آدمی فجر کی مغرب کی نماز پڑھا ترنت نکلا، عشاء کی نماز پڑھا پھر اسی یہ لینا وہ لینا، ایسا کرنا ویسا کرنا۔ اللہ کے بندے وہ سب چیزیں ہر جگہ مل رہی ہیں، گئے ہو اتنا پیسہ خرچ کر کے اور اتنا وقت خرچ کر کے، تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے گئے ہو اس میں اپنی انرجی صرف کرو اور اللہ کو منانے کی کوشش کرو، توبہ استغفار کی کوشش کرو، ان قیمتی لمحات کی قدر کرو اور اپنے ان اوقات کو ایسے ہی ضائع مت ہونے دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قسم کی جو بھی خامیاں حجاج کرام سے ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام عازمین حج کو ان غلطیوں کے ارتکاب کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے پر، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کے تمام ارکان، واجبات، سنن و مستحبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔